السلام علیکم، ویلکم ٹو رحیلہ خان چینل۔ جی تو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ آج کی قسط میں پوائزن کا سین ہے اور ابان شاہ نمل ہے۔ مجھے آپ کی رائے جاننی ہے کہ کیا ایک لڑکی کا اپنے اس کزن سے محبت کرنا ٹھیک ہے جو پہلے ہی کسی سے نکاح کے بندھن میں بندھا ہو، جو بچپن سے کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو؟ ایپیسوڈ پڑھ کر رائے ضرور دیں کہ کون اپنی جگہ ٹھیک ہے، ابان شاہ یا پھر نمل شاہ۔ تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل، از قلم راحیلہ خان، قسط نمبر 57 پارٹ 2۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ 3 ہیلی کاپٹر ہوا کو چیرتے ہوئے 3 مختلف سمتوں میں صحرا سے چند فٹ اوپر تیمور شاہ کی کھوج میں سرگرداں تھے، جن میں بیٹھے ارباز شاہ کے آفیسر دائیں بائیں نظریں گھماتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف شاہ فیملی کو لرزا گیا تھا بلکہ اپنے سر کے حکم کے خلاف جا کر سرحد پار کرنے والا تھا۔ صحرا میں ریت کا سمندر ہیلی کاپٹر کے پروں کی ہوا سے کسی سرخ آندھی کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر انہیں شاید دیر ہو گئی تھی۔ تیمور شاہ کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ تیمور شاہ کو نہ پا کر فخر، سعد اور بابر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، کیونکہ وہ انڈر ورلڈ میں قدم رکھ چکا تھا، جہاں سے اب واپسی چاہ کر بھی ممکن نہ تھی۔ وی لاسٹ ہم، سعد سسک اٹھا تھا۔ نیور، ہم اسے واپس پا لیں گے سعد، وہ لوٹ کر آئے گا، وہ شیر ہے، ارباز عالم شاہ کا شیر۔ اور شیر ڈوب کر ابھرنے کا ہنر بخوبی رکھتا ہے۔ تیمور شاہ ابھر کر آئے گا کہ ایک دنیا اس پر رشک کرے گی۔ فخر آستین سے آنسو صاف کرتا ایک عزم سے بولا تھا، اور وہ تینوں ہیلی ہوا کے دوش میں تیرتے واپس بڑھتے چلے گئے تھے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، شرٹ کے اگلے 3 بٹن کھولے، جس سے اس کا بھرنا مضبوط چوڑا سینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کا ایک حصہ جینز میں اٹکائے، دوسرا جینز سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ماتھے پر ذرا اوپر رومال باندھے، گھنیرے بال پیشانی پر بے ترتیب بکھیرے۔ وہ ماچس کی تیلی منہ میں دبائے، دوسرا ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالے، سرخ و سفید چہرے پر جان لیوا دہشت انگیز تاثرات سجائے۔ وہ سمندر کو آنکھوں کی لپیٹ میں لیے سرد نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا، مگر ساری حساسیت اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے ان 5 نفوس میں ہونے والی گفتگو کی جانب مبذول کیے ہوئے تھا۔ اس کو حیرت تو رینا بائی کے فر انگلش بولنے پر آئی تھی، جو کوٹھے پر کوئی ان پڑھ جاہل عورت کا روپ دھارے ہوئے تھی، اور سرحد پار کی سرزمین پر تو اس کے رنگ ڈھنگ گرگٹ کے رنگ کی طرح بدل گئے تھے۔ اسے یہ حیرت لمحہ بھر کے لیے ہوئی تھی، اور پھر یہ حیرت طنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلی تھی۔ 3 گورے مؤدبانہ سے شہاب کے اور رینا بائی کے سامنے کھڑے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر تو سوالات مقابل کھڑی شخصیت کے متعلق تھے، جو خود کو ان سے بیزار ظاہر کرتا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ پوائزن یہاں آؤ، مان شہاب نے اسے پکارا تھا، تو پوائزن نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے زہر آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ پوائزن کسی کے پاس نہیں جاتا، پوائزن کے پاس خود چل کر آیا جاتا ہے۔ اس کی کھردری آواز پر ان 5 نفوس نے اچنبھے سے دیکھا تھا۔
जो नीली आंखों में अजीब तासरात लिए खड़ा शहाब और रीना को यकसर अनजान पर्सनैलिटी का लगा था। पॉइजन, ये तुम? शहाब ने कुछ कहना चाहा था। हे, यहाँ से उस पार मैं तुम्हारे अंडर था, मगर यहाँ मेरा बॉस कोई और है। वो चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करता शहाब शाह की बोलती बंद कर गया था। मान, उसकी नज़र बाएं तरफ खड़े सूटेड बूटेड फर्द पर गई। एंड यू कम हेयर। उसने उंगली के इशारे से उसे अपनी जानिब बुलाया। मी। तो उसकी इस अदा और हुक्म पर वो आदमी कुछ हैरान सा हुआ था। यस यू, पॉइजन ने जिस अंदाज से कहा था कि वो आदमी फ़ौरन से उसके करीब आया। कौन है तुम्हारा बॉस? पॉइजन ने उसे घूरते इस्तफसार किया। एस। मुकाबले ने झट से जवाब दिया। ले चलो मुझे अपने एस के पास। पॉइजन ने घूर कर उसे कहा। पॉइजन, ये तुम क्या कर रहे हो? जानते भी हो वो कौन है? आम किसी से नहीं मिलता, शहाब जल्दी से बोला। तो उसने एकतरफा मुस्कुराहट से उसे देखा था और लबों में दबी तीली को ज़मीन पर गिराए उसके करीब आया। पॉइजन भी कहते हो और आम भी, उसने शहाब का कंधा थपक कर भारी आवाज़ में कहा था। आपकी उम्मीदों से बढ़कर ख़तरनाक साबित होगा। मान, वो एक आंख विंग करता शहाब को इशारा करता। दूर, उड़ान भरने के लिए तैयार, हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ा था। शहाब, जो पॉइजन को अपने हाथ से निकल जाने का खौफ लिए खड़ा था कि उसका इशारा इसके तमाम शक व शुबहात मिटा गया था, जब भी वो दोनों भी नए मगर ख़तरनाक इरादे लिए उसके पीछे बढ़े थे। ब्लैक ट्राउज़र पर हाफ स्लीव वाइट टी शर्ट जेब तन की, वो सोफे पर विराजमान, टांगे सामने पड़े टेबल पर रखकर, गोद में लैपटॉप रखे, हेज़ल आंखों में संजीदगी लिए अरबाज शाह के मिले मैसेज के मुताबिक किसी का डाटा हैक करने में मसरूफ़ था। कुछ देर पहले उसे ज़रूरी पैगाम मिला था कि वो नमल शाह के कमरे में जाने का इरादा कुछ देर के लिए तुर्क किए काम में मसरूफ़ हो गया था। उसकी हेज़ल आँखों में इस वक्त शदीद बेचैनी थी, क्योंकि स्क्रीन पर चलते नंबर किसी भी वक्त रुक सकते थे, मगर इससे पहले उसे वो सारा डाटा इकट्ठा करना था। वो बिज़नेस टाइकून तो था ही, मगर वो कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया का भी बादशाह था, जो घर बैठकर कुछ ही सेकंड में किसी का भी शजरा नसब खंगाल कर रख दिया करता था। जैसे जैसे नंबर गुजरे जा रहे थे, उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ये कोई मामूली डाटा नहीं था। मुल्क दुश्मन की आर्मी के बहुत सारे राज दफन थे, जो उनको हर हाल में हर सूरत चाहिए थे। यस, कम ऑन। 1 मिनट लेफ्ट, 50 सेकेंड। 40 सेकेंड। कम ऑन, फास्ट फास्ट। उसके लब बेआवाज़ हिल रहे थे, क्योंकि स्क्रीन पर शो होते दूसरे टैब में वो किसी आदमी को एक मजबूत पासवर्ड लगे कमरे में जाता देखकर मुस्तैद था। 30 सेकेंड। 10। डन। यस। मान, उसने हाथ की मुट्ठी भैंची थी और साथ ही उसके लबों पर फतहमंद मुस्कुराहट दर आई थी, और उसने जल्दी से एक बटन प्रेस किया था कि दूसरी जानिब से
موجود سسٹم آف ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس آدمی نے کمرے میں قدم رکھا تھا تو ابان شاہ نے لیپ ٹاپ آف کر دیا تھا۔ ابان بیٹا، جب ہی نتاشا شاہ کمرے میں آتی بولی یس موم، تو وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا میں یہ رنگ لے آئی ہوں، بتاؤ کیسی ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی نفیس سی کھلی ڈبی اس کے سامنے کی، جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے جڑی رنگ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیاری ہے موم، آپ پر سوٹ کرے گی۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے مسکرا کر بولا۔ پر یہ میرے لیے نہیں، تمہاری بیوی کے لیے ہے۔ اس کے لیے کیوں؟ اس کے پاس رنگ نہیں ہے کیا؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے بولا، مگر منو کی جانب سے منہ دکھائی نہیں ہے۔ نتاشا شاہ اس کے شانے پر چپت رسید کرتی بولی۔ منہ دکھائی کیسی موم؟ بچپن سے تو دیکھتا آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہر باری اسے کچھ نہ کچھ دیتا رہا۔ وہ ہنوز شرارتی موڈ میں تھا۔ پہلے بات اور تھی، اب وہ تمہاری منقوا ہے تو اس ناطے تم اسے منہ دکھائی دو گے۔ نتاشا شاہ ڈبی بند کرتی بولی۔ ٹھیک ہے، پر مجھے کوئی خاص نہیں لگی آپ کی بہو، آپ کے کہنے پر دے دیتا ہوں۔ امان نے مصنوعی بیزاری سے کہا۔ اچھا تو تمہیں خاص نہیں لگی؟ جس نے تمہاری نیندوں پر بھی قبضہ جمایا ہوا تھا، جو ہر رات نیند میں اس کا نام بڑبڑاتے ہو، وہ کیا؟ نتاشا شاہ نے آئی برش کر وہ تو آپ کے معصوم بیٹے کو ڈرانے آتی ہے۔ وہ بیٹھ کھجاتا بولا، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں تمہارے پاپا سے کہ ہم نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ تو نمل کو پسند ہی نہیں کرتا، پھر ہم کیوں اس بچے کی زندگی خراب کریں؟ نتاشا شاہ مسکراہٹ دبائے بولتی دروازے کی جانب بڑھی تو امان شاہ کا دل جیسے ہون اٹھا تھا۔ موم رکیں، نہیں نہیں بس اب۔ وہ ہاتھ کھڑا کرتی بولی، موم آپ اسے مجھ سے جدا نہیں کروا سکتی۔ جب بھی وہ ماں کے ہاتھ پکڑ کر روکتا بولا تو نتاشا شاہ نے گویا اس کے منہ سے اقرار سننا چاہا۔ بہت خاص ہے وہ آپ کے بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ میری نیندیں، چین، سکون اپنے پاس قید کر چکی ہے۔ امان شاہ گہرا سانس بھر کر سنجیدگی سے اقرار کر گیا تو نتاشا شاہ مسکرا دی تھی۔ یہ لو رنگ اور جا کر پہناؤ میری بہو کو، اور خبردار اسے تنگ کیا تو نتاشا شاہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈبی دیتی بولی، اوکے پیک کر لوں گا۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بول کر ماں کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ بے شرم کہیں کا! وہ شرمندہ سی باہر نکل گئی تو ابان شاہ ڈریسنگ مرر کی جانب آیا تھا۔ ایک نظر خود پر ڈال کر اس نے ڈرار کھولا جس میں ایک خوبصورت کیس رکھا تھا۔ امان شاہ لبوں پر مسرور کن مسکراہٹ سجائے وہ چھوٹا سا کیس پاکٹ میں رکھتا نمل شاہ کو جی بھر کر اپنے لیے سجا سنورا دیکھنے کے لیے کمرے سے نکلا تھا۔ جبکہ امان شاہ جسے لگا تھا کہ وہ اس کے لیے نکاح والے ڈریس میں ملبوس ہوگی کہ اس کی سوچوں پر وہ بڑی صفائی سے پانی پھیر گئی تھی۔ وہ بوجھل سانس ہوا کے سپرد کرتا اس کی جانب بڑھا تھا جو شارٹ فراک میں دوپٹے سے بے نیاز کھڑی اس کے جذبات ابھار گئی تھی۔
فٹنگ والی شرٹ میں اس کا سانچے میں ڈھلا قیامت کے سراپا اور نشیب و فراز اس کے ہوش اڑا گئے تھے۔ اس کا متناسب سراپا اور گہرا گلا دیکھ کر اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا، اس کی طرح بڑا تھا۔ ابان اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا، آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے تحاشا حسین لگ رہے تھے، پرفیکٹ۔ اس کے لبوں سے مدھم آواز نکلی تھی کہ نمل جو کہیں کھوئی ہوئی تھی یکدم سے حواسوں میں لوٹی، تو اپنے پیچھے کھڑے ابان شاہ کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں اور برش ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ آپ جبھی وہ سراسیمگی کی کیفیت سے بولی، تیرے جہان کی تو خبر کچھ نہیں مگر تجھ سا کوئی نہیں ہمارے جہان میں۔ ابان شاہ بغیر کچھ کہے اس کے صاف شفاف چہرے کو گہری نظروں سے نہارتا، پاکٹ سے کیس نکال کر یکدم سے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بنا کر وہ باکس کھولنے لگا تو ابان کو اپنے بے پناہ قریب دیکھ کر نمل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ پیچھے ہو، اس کے کولون کی خوشبو سے حواس بھاگتا ہوتی بولی۔ نمل اس کے مضبوط سینے کو اپنی پشت پر محسوس کر کے کپ کپا اٹھی تھی تو اس کی حالت پر ابان نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تو اس سے بھی زیادہ قریب آنا چاہتا ہوں، آپ ابھی سے گھبرا رہی ہیں، وہ جذبات سے چور آواز میں بولتا۔ اے نام کے ڈائمنڈ کا پینڈنٹ نکال کر اس کے گردن کی زینت بنانے لگا تو وہ جو پہلے ہی اس کی قربت میں سانسیں شمار کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ جب ہی ابان شاہ نے اپنے نام اس کی گردن کی زینت بنا کر اسے پھر سے باہوں کے گھیرے میں لے کر مرر میں ہی اس کی گردن میں پڑا وہ پینڈنٹ دیکھا تھا جو اس کے نازک سراہی دار گردن پر بے تحاشا پیارا لگ رہا تھا۔ روح من، میں چاہتا ہوں جس طرح یہ نام آپ کے نام سے جڑا ہے اور گردن کی زینت ہے، اسی طرح میرا نام اپنے دل و روح پر بھی نقش کر لیں۔ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا، دل کی خواہش ظاہر کر گیا تو نمل شاہ جو نگاہیں جھکا کر کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی کہ نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ جو بے پناہ حسین تھا، مان اس کی نظر ابان کے گلے میں پڑی، چین میں جھولتے عین پر گئی تو بے ساختہ اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی اور وجود میں ایک خوشگن لہر سی دوڑ گئی تھی جس سے کترا کر اس نے مزاحمت کی مگر وہ اس کی کوشش ناکام بنا کر چہرہ اس کے ریشمی بالوں میں چھپا کر ان کی خوشبو سینے میں اتارنے لگا۔ تو اس کی بڑھتی گستاخیوں پر نمل شاہ کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ چینج کیوں کیا آپ نے؟ آپ جانتی تھی نا کہ میں آپ کو اس روپ میں دیکھنے کے لیے کس قدر بیتاب تھا، تو پھر یہ حرکت کیوں جان؟ وہ اس کے گرد باہوں کا گھیرا مزید تنگ کرتا، اس کے پہلوؤں سے بازو لپیٹے اس کے شانے پر ٹھوڑی ٹکائے مدھم دل فریب سرگوشی نما گویا ہوا تھا تو نمل شاہ کی ادھم مچاتی دھڑکنیں مزید منتشر ہوتی، دل کو پسلیوں سے سر پٹکنے پر مجبور کرنے لگی تھیں تو بلا توقف اس نے گہرا گھونٹ بھرا تھا۔ دیکھ تو لیا تھا آپ نے، وہ ہلکا سا کسمسا کر اپنے شانے کو ہلکا سا حرکت دیتی بمشکل بولی، کیونکہ مقابل کی پرسنالٹی اور اس کا دھیما واپس مویا لہجہ نمل شاہ کی آوازوں پر سوار ہو رہا تھا، وہ اس کی موجودگی سے شدید گھبراہٹ کا شکار تھی، نئے نئے رشتے کا اثر تھا۔
یا اس جنونی کی جنونیت سے خوفزدہ تھی؟ جو بھی تھا، منمل شاہ پر اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھا، مگر جی بھر کر کہاں دیکھا تھا۔ اور اب جب میں نے اپنے خواب کو تکمیل کی صورت میں دیکھ کر خود کو یقین دلانے آپ کو سراہنے آیا، تو آپ میرے نام کے ہار سنگار اتار بیٹھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر لپیٹ کر اپنے سینے میں بھیجے، دوسرے سے نرمی سے اس کے شانے سے شرٹ ہٹا کر جا بجا لبوں کا نرم دہکتا لمس چھوڑتا، بہکی سانسوں کے مابین شکوہ گناہ ہوتا۔ نمل شاہ کے وجود سے قوت سلب کر گیا تھا۔ ابان شاہ اس کو دیکھ کر اپنا دل دھڑکتا محسوس کرتا تھا۔ نمل شاہ ابان شاہ کی زندگی تھی۔ وہ سانسیں تھی، دھڑکن تھی، مختصراً وہ ابان شاہ کی روح تھی، اور وہ اپنی بیوی کے عشق میں ڈوبا اپنی روح میں نمل شاہ کو ڈھال گیا تھا۔ اور آج جس قدر نمل شاہ اس کے دل کو پیاری لگتی، اس کے ہارٹ بیٹ سے چھیڑ خانی کر گئی تھی، وہ خود کو اس پر وار دیتا تو بھی کم تھا۔ پر میں نہیں چاہتی تھی آپ مجھے دیکھ کے میرے قریب آئیں اور مجھے چھوئیں۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کا احسار توڑ کر دور ہوتی نفرت انگیز لہجے میں گرجی تھی، تو ابان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جو گھائل شیرنی کا روپ دھارے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہ جانتا تھا، مگر آج اس کے الفاظوں سے نفرت چھلک رہی تھی جو کہ پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کی خاطر میں سج دھج کر بیٹھتی، اور نہ میں آپ کی غلام ہوں۔ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی جانب اشارہ کر کے اس کی طرف کرتی بھیگی آواز میں آنسوں کی آمیزش لیے وارننگ دیتی بولی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو اور نفرت کا جذبہ دیکھ کر ابان شاہ نے سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اسے اپنے حصار سے باہر دیکھ کر ابان کو نمل کا یہ عمل سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا تھا۔ آپ کو سارے اختیار ہیں۔ میں نے آپ سے دنیا کا خوبصورت رشتہ بنایا، نہ کہ آپ کو قید کیا۔ آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، یہ تو میرے دل کی خواہش تھی جو کہ آپ بڑے دھڑلے سے نامکمل کر چکی ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا پل بھر ٹھہرا تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے کن پٹی کھجائی تھی۔ تو جذبات بعض برس میں ڈھل گئے، لیکن آپ مجھے ہر حال میں، ہر صورت اور ہر ادا و انداز سے قبول ہیں۔ یقین جانیں اس سادگی میں آپ زیادہ غضب ڈالتی ہیں۔ وہ اس کی پہلی بات اگنور کرتا ہنوز انداز میں گویا ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ جبکہ اس کی ہیزل آنکھیں میں سرخی اتر آئی تھی جو کہ غصہ برداشت کرنے کی وجہ تھی۔ وہ جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ اور سن رہی تھی، ابان شاہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ پیچھے قدم لیتی دیوار سے جا لگی تھی۔
رکو، وہیں رکے، میرے پاس بھی مت آنا۔ وہ حقیقتاً اس کی سرخی مائل آنکھوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ نمل شاہ اچھی طرح جانتی تھی ابان شاہ اس کے لیے کس قدر دیوانہ تھا۔ وہ اسے خود سے دور کر کے اس کو سلگا چکی تھی، جس کی حدت سے اس کی آنکھوں میں اود آئی تھی۔ وہ اسے ہراساں نظروں سے خود کی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی کہ جب بھی سرحد سے ابان شاہ اس کے بے پناہ قریب آتا، دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس کی سیاہ سہمی آنکھوں میں ہیزل سرخ آنکھیں گاڑے اس کے رگوں پہ میں سرد لہر بھر گیا تھا۔ تو عکس ہے میں آئینہ، پھر کیا ہے سوچنا، ایک دوسرے میں کھو کے ایک دوسرے کو ہے پانا۔ آپ سے دوری ممکن نہیں، بہت انتظار کے بعد تو یہ گھڑیاں میسر آئی ہیں۔ ان میں بھی آپ مجھے دور دھکیلیں گی تو ظلم کریں گی۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا نرم لہجے میں بولا تھا تو نمل شاہ کے نین کٹوروں میں اٹکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس ظلم کا کیا جو آپ نے مجھے یہ بیڑیاں پہنا کر دی ہے؟ وہ تو جیسے تپی بیٹھی تھی، مان گھرا اٹھی۔ یہ بیڑیاں نہیں، میری محبت کی ڈور ہے جس کے ذریعے آپ مجھ سے جڑی ہیں۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس کی شدت گریاں اگنور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کی کیفیت۔ نئے رشتے میں وہ خود کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل محسوس کر رہی تھی، مگر نمل شاہ تو ابان شاہ سے نفرت کرنے پر تل آئی تھی۔ نہیں دیکھنا چاہتی میں، نہیں چاہیے تھے مجھے آپ، مجھے صرف اور صرف ابان شاہ چاہیے تھا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ میں عباس شاہ کو پسند کرتی ہوں۔ آپ کے نام کی زنجیریں بھی مجھے آپ کی نہیں بنا سکتی۔ میں عباس شاہ سے شادی اس کے سینے پر ہاتھ جما کر دور کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہذیانی ہوتی چیخی تھی۔ کہ ابان شاہ کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمودار ہوا تھا تو ہیزل آنکھوں کی سرخی خطرناک حد تک بڑھی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ مان، ضبط کا بند۔ چھوٹتے ہی ابان شاہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر پوری قوت سے مکہ دیوار میں جڑ کر دھاڑا تھا۔ آہ! کہ نمل شاہ جو اس کی توقع نہ رکھتی تھی کہ یکدم سے مدھم چیخ سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی، مگر اب ابان شاہ کو پرواہ نہ تھی۔ وہ جو کچھ کہہ گئی تھی اس پر ابان شاہ کا آپے سے باہر ہونا اٹل تھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں ابھرتی تیز تیز بھڑکنے لگی تھیں۔ تو گردن کی سبزی مائل رگیں بھی ابھر کر اس کے عالم وحشت کا پتہ دے رہی تھیں۔ گدی سے زبان کھینچ لوں گا آپ کی، اگر اب آپ نے لالے کا نام لیا تو۔ ہاتھ اس کے بائیں جانب جمائے، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے لبوں پر رگڑتا برفیلے چٹانی لہجے میں بولا تھا کہ نمل شاہ کی آنکھیں اس کے اس روپ کو دیکھ کر ممکنہ حد تک پھیلی تھیں تو وجود پر غیر معمولی لرزہ طاری ہوا تھا۔ یہ وہ ابان شاہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، یہ تو کوئی اور ہی نکل آیا تھا۔ جب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر محرم کا نام لے گی اور ابان سے وہی ابان رہنے کی توقع رکھے گی تو سراسر بے وقوفی کرے گی۔
میری دسترس میں آ کر آپ کسی اور کا نام لیں، یہ ابان شاہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ آپ میرے لیے بنی تھی، میری تھی اور مجھے ہی ملی ہیں۔ یہ واویلا کرنے کی بجائے دل و دماغ سے اس رشتے کو تسلیم کریں، یہی سچائی ہے اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ سخت تیش میں پنپتا ہوا گمبھیر تن کہہ کر اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، ابان شاہ کے عمل پر ساکت سی ہوئی تھی، جبکہ وہ اسے دائیں بائیں بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگائے اس کے نازک پنکھڑیوں کا جام پیتا اپنا غصہ اتار کر خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ مگر ان لبوں کو چھونے کی دیر تھی کہ وہ بہکنے لگا تھا تو منہ زور جذبات بند توڑنے کے لیے بےتاب ہوئے تھے، جبکہ نمل جو سکتے کی حالت میں تھی اپنے لبوں پر اس کا دہکتا لمس محسوس کر کے ایک دم سے ہوش میں آتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے دور دھکیل گئی۔ وٹ دا ہیل! وہ جو دنیا جہاں سے بے خبر اس کے لبوں کے نشے میں چور تھا کہ نمل کی یہ حرکت اسے مزید سیکھ پا کر گئی تھی۔ خمار اور غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ تم نے اپنی خواہش پوری کر لی، اب طلاق دو مجھے۔ تمہارے ساتھ رشتے میں رہنے سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میں تمہیں بھی اب بات نہیں کروں گی، طلاق۔ وہ آپ سے تم تک کے سفر میں مشغول ہوتی، بنا سوچے سمجھے بولتی، مقابل کو انگاروں پر گھسیٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنا آخری جملہ مکمل کرتی، اس طرح سے وہ اس کی نازک گردن دبوچ کر ایک ہی جھٹکے سے دیوار سے لگا گیا تھا کہ ایک دم سے نمل کی کمر میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ ہوتی کون ہیں خود کو مجھ سے الگ کرنے والی؟ کیوں بول رہی ہیں کہ آپ پیدا ہوتے ہی میرے نام ہو گئی تھی؟ آپ میری تھی؟ پھر بھی جانتے بوجھتے آپ نے میرے بھائی سے محبت کرنے کی گستاخی کی، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر آپ نہیں، نمل شاہ۔ مجھ سے دور جانے کی بات کہہ کے مجھے وحشی بننے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر میں وحشت میں ڈھل گیا تو آپ دہشت سے اپنی جان دے بیٹھیں گی۔ مجھے وہی ابان رہنے دیں جو آپ سے عشق کرتا ہے۔ میرے اندر کے جانور کو مت جگائیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ زخمی شے کی مانند کرایا تھا۔ اس کی علیحدگی کی بات سن کے اسے اپنے خون میں ابال اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا کرو گے؟ ہوس پوری کرو گے؟ یہ لو، کرو اپنی ہوس پوری اور پھر مجھے آزاد کرو۔ وہ اس کا ہاتھ گردن سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھتی چلائی تھی۔ نمل شاہ اس وقت حواس میں ہوتی تو سوچتی کہ وہ کیا کر گئی ہے، ابان شاہ کے سچے جذبات کو وہ کیا رنگ دے گئی تھی۔ چٹاک جب بھی ابان شاہ کا بھائی ہاتھ اٹھا تھا وہ اس کے نازک رخسار پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑتا چلا گیا تھا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر شدید تھی کہ نمل کو منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تھا۔ نمل نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ درد کی شدید لہر سے آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر بکھرنے لگے تھے۔ اس کی حالت پر پل بھر کے لیے ابان شاہ بھی پشیمان ہوا تھا، مگر وہ غلطی اتنی بڑی کر چکی تھی کہ بلا ارادہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا جو ابان شاہ کے دل پر گھونسے کی صورت پڑا تھا۔ اس کے دل میں اٹھی
तकलीफ़ में इजाफ़ा कर गया था मगर वो इग्नोर कर गया। ज़रूरत कैसे हुई मेरे पाकीज़ा जज़्बात को आवाज़ का नाम देने की। बोलो, वो पूरी क़ुव्वत से गरजा था अपनी अज़ीज़मन हस्ती से के मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ इसे छलनी कर गए थे। वो तो इससे इश्क करता था, सच्चा खरा इश्क जिसमें नमल शाह उसकी दुनिया थी। इसके अलावा उसके लिए सोचना भी हराम था। और नमल शाह उसकी दुनिया कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा था वो, जबकि नमल साक़ित नज़रों से कँपकँपाती हुई उसे देख रही थी। आज तक कितनी बार अबान शाह ने आपसे हवस पूरी की है? कब अबान शाह ने गलत नज़रों से देखा है? कब आपको गलत नीयत से छुआ? बताएं मुझे कि आखिर कितनी बार आपने मेरी हवस पूरी करवाई है? वो चट्टानी लहजे में बाज़ पर्स कर रहा था, जबकि वो अब शर्मिंदा सी नज़रें झुका गई थी। तो इसकी तकलीफ़ महसूस करके पल में अबान शाह की आंखों में नमी तर आई थी। रपिंचल, आज के बाद आप हमारे रिश्ते में ये गलीज़ अल्फाज लाएं तो मैं आपको जान से मार डालूँगा। मुझे आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत रहने दें, नफ़रत करने पर मजबूर ना करें, क्योंकि मेरी नफ़रत आप सह नहीं पाएंगी। आपके मामले में बर्फ़ हूँ, मुझे आग बनने पर मजबूर करेंगी तो बाखुदा इसी आग में वो उसके करीब होता, उसके गाल से हाथ उठाकर वहाँ छपी अपनी उंगलियों के निशान को नरमी से छूता, मगर बर्फीले लहजे में बोला तो नमल शाह उसके लम्स पर आंखें शिद्दत से मीच गई। इसे अबान से ये तवक्को न थी, तो अबान भी इस किस्म के अल्फाज सुनने का मुतमन्नी न था। वो जानते बूझते अब्बास शाह को चाहती थी, जो अपनी मनकूवा के सिवा किसी को देखना भी गवारा ना करता था, और नमल शाह को वो बहन मानता था जिससे वो बाखबर थी, मगर फिर भी वो अपने शोहर के सामने अपनी मोहब्बत बयान करती उसकी रूह तक ज़ख्मी कर गई थी। अल्लाह ने निकाह के ज़रिए आपको मेरे लिए हलाल किया है। मैं हराम अल्फाज का चुनाव करके आप इस रिश्ते की खूबसूरती ज़ाया नहीं कर सकती। अब की बार इसके लहजे में नरमी के साथ नमी भी शामिल हुई थी। मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ, इसमें सोचें समझें इस रिश्ते को। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये ज़हन नशीन कर लें कि अबान शाह आपको कब्र से निकाल कर भी सज़ा देने से गुरेज़ नहीं करेगा। वो इसका गाल थपक कर दूर हुआ और पॉकेट से वो डब्बी निकाल कर उसकी हथेली पर रखी, तो दहशत से नमल ने आंखें खोल कर उसे देखा, मगर ये क्या, उसकी आंखों में आई नमी नमल शाह को मुतज्जब कर गई थी। जबकि वो उस पर की सख्ती की वजह से अंदर ही अंदर मर रहा था। ये माँ ने रिंग दिया आपके लिए, इसे पहन नहीं सकते तो बेकदरी भी मत करना, वो नरम भीगी आवाज़ में कहता वहाँ से निकल गया, जबकि पीछे खड़ी नमल उसकी आंखों में नमी देखकर अगला सांस लेना भूल गई थी। कि वो मजबूत मर्द उसकी मोहब्बत में रो रहा था और वो किस कदर उस पर जुल्म ढा गई थी। वो कहते हैं ना कि जिन्हें तकदीर रुलाना चाहे उन्हें फिर बेकदरों से इश्क हो जाता है। जारी है।